मेरा नाम डॉक्टर नदीम सज्जाद राजा है। आप मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर राजा नदीम सज्जाद ऑफिशियल देख रहे हैं। अगर आपने इसको लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसी तरह मेरा फेसबुक पेज डॉक्टर राजा नदीम सज्जाद खींगर, उसको भी आप लाइक करें, फॉलो करें और घंटे के बटन को दबाएं। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ वूपिंग कफ, काली खांसी के बारे में या पर्टुसिस के बारे में। वैक्सीन से पहले ये अमूमन ये समझा जाता था कि ये बच्चों की बीमारी है, लेकिन आजकल ये ज़्यादातर नौजवानों में और बड़े लोगों में ज़्यादा होती है। ये एक मुतद्दी मर्ज़ है जो एक बंदे से दूसरे बंदे तक फैलता है। इसमें ये होता है कि जो आपके फेफड़े होते हैं वो खांसी कर कर के सारी जो हवा होती है उसको बाहर निकाल देते हैं, और उसके बाद जब वो फेफड़े खाली हो जाते हैं तो जो फेफड़ों के अंदर ज़ोर से यानी कि पूरी ताकत से हवा अंदर जाती है, तो जब वो आवाज़ पैदा होती है तो उसको वूप कहते हैं। इसमें जो आपको मैं पेचीदगियों के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो नौजवान होते हैं या बड़े लोग होते हैं वो जल्दी सेहतयाब हो जाते हैं इस बीमारी से, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें 1% इम्कानात होते हैं कि उनकी मौत वाक़या हो जाए। इसीलिए बहुत सारे मुल्कों ने अब ये शुरू किया है कि जो हामला ख़वातीन होती हैं उनको वो तरगीब देते हैं कि वो वैक्सीन लगवाएं, या उनके इर्द गिर्द जो बंदे होते हैं उनकी फैमिली में तो उनको भी तरगीब दी जाती है कि वो वैक्सीन लगवाएं ताकि जो नौमौलूद है वो इस बीमारी से महफूज रह सके। अब बात करते हैं कि इसकी अलामात क्या होती हैं। जो वूपिंग कफ होते हैं या काली खांसी होती है, ये असल में एक बैक्टीरिया होता है जिसको बोर्डिटेला पर्टुसिस कहते हैं। इसकी वजह से होता है जब ये बैक्टीरिया जाके जो खुलिए होते हैं सांस की नाली के, जिनको सीलिया कहते हैं, उनके ऊपर हमलावर होता है, तो उसके तकरीबन 7 से 10 दिनों के बाद जो अलामात वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं, और कुछ मरीज़ों में ज़्यादा अरसा भी हो सकता है। शुरू में जो अलामात होती हैं वो आप ये कहें कि मामूली नौयत की या थोड़ी सी मामूली नौयत से ज़्यादा सख्त होती हैं। जिस तरह नज़ला ज़ुकाम होता है इसी तरह, मसलन नाक बहता है, इसके अलावा जो नाक बंद हो जाती है, आँखें सुर्ख होती हैं, आँखों से पानी बहता है, बुखार होता है और खांसी होती है। लेकिन इन अलामात के ज़ाहिर होने के बाद 1 से 2 हफ्ते के बाद अलामात शदीद हो जाती हैं। इसमें यह होता है कि बलगम जो है वो पैदा होना शुरू हो जाती है, और जो सांस की नालियाँ हैं या नाली, बड़ी नाली है, उसमें आके वो इकट्ठी हो जाती है, जिसकी वजह से खांसी जो है वो बेकाबू हो जाती है। और खांसी का जो दौरा होता है वो अमूमन लंबा होता है, और इसमें क्या होता है कि जिस तरह मैंने आपको वूप के बारे में बताया, फिर इसी दौरान उल्टी भी होती है, कै भी आती है, जो चेहरा है वो नीला भी हो सकता है, पड़ जाता है, और बंदा बहुत थका सा महसूस करता है, बहुत थका सा महसूस होता है उसको। और इसमें जो एक ख़ास बात जो मैंने आपको बताई है कि वो ख़ास जो बात होती है उसको वूप कहते हैं। ये एक मुतद्दी मर्ज़ है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये अमूमन जब किसी को बोर्डिटेला पर्टुसिस जाके हमला उसके ऊपर करता है, तो जो लोग खांसी करते हैं या छींके मारते हैं तो उसकी वजह से ये जरासीम बैक्टीरिया हवा में बिखर जाता है। तो जो भी लोग करीब होते हैं या करीब से गुज़रते हैं, जब वो सांस लेते हैं तो ये बैक्टीरिया उनकी सांस की नाली में जाके चिपक जाता है, और वहीं जाके वो अपना जो एक बीमारी का अमल जो है ना वो शुरू कर देता है।
اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کن لوگوں میں کالی کھانسی ہونے کا امکان ہوتا ہے یا شدید قسم کی کالی کھانسی ہوتی ہے۔ یہ عموماً ان بچوں میں ہوتی ہے جو 12 ماہ سے کم عمر کے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو ابھی ویکسین لگی نہیں ہوتی، یا جو بڑے لوگ ہوتے ہیں جن کو ویکسین لگی ہوتی ہے لیکن وہ عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ جو قوت مدافعت ہے کالی کھانسی کے بارے میں وہ جو ہے وہ کم ہوتی چلی جاتی ہے، اس لیے ان لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے کون کون سی پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ یہ شدید قسم کی کھانسی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے کئی لوگوں کی جو ہے وہ پسلیاں بھی ٹوٹ جاتی ہیں، اور کئی جگہوں پہ ان کے جو ہے نا نیلے دھبے نمودار ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو چھوٹی چھوٹی شریانیں ہوتی ہیں خون کی وہ پھٹ جاتی ہیں۔ پھر ان لوگوں میں پیٹ میں جو ہرنیہ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ آپ یہ کہیں کہ ان لوگوں میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو آنکھیں ہوتی ہیں وہ سرخ ہو جاتی ہیں، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بچے تو خاص طور پہ اس کالی کھانسی سے متاثر ہوتے ہیں۔ بچوں میں نمونیا بھی ہو سکتا ہے۔ پھر ان کا ایک اور جو اس کی ایک پیچیدگی ہوتی ہے کہ ان کے سانس لینے کی جو رفتار ہوتی ہے وہ آہستہ ہو جاتی ہے یا سانس رک جاتا ہے، پھر وہ دوبارہ سانس لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان میں وزن کی کمی ہو جاتی ہے، وزن ان کی بڑھوتی رک جاتی ہے، پانی کی کمی ہو جاتی ہے، اور کچھ لوگوں میں دورے بھی پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اور انہی دوروں کی وجہ سے کچھ لوگوں کا جو دماغ ہے وہ بھی متاثر ہو جاتا ہے۔ کالی کھانسی کی جو تشخیص ہوتی ہے اس میں سب سے پہلے جو ڈاکٹر ہے وہ ہسٹری لیتا ہے، مریض کے بارے میں پوچھتا ہے، علامات کے بارے میں پوچھتا ہے، اگر وہ بچہ ہو تو اس کے والدین سے پوچھے گا، اس کے بعد معائنہ کرے گا۔ عموماً جو تشخیص ہوتی ہے وہ ہسٹری یا معائنہ کی بنیاد پر کی جاتی ہے، لیکن اس کو مزید اس کی تشخیص کے لیے یا آپ یہ کہیں کہ جو اس کو کسی نتیجے پر پہنچنے کے لیے کچھ ٹیسٹ بھی کیے جاتے ہیں۔ مثلاً ایک جو ہے ناک کے پچھلے حصے سے ایک سواب لیا جاتا ہے، یا وہاں سے جو ایک آپ یہ کہیں کہ سواب لے کے، کیونکہ آج کل بہت زیادہ جدید لیبارٹریاں ہیں، ان میں جدید ٹیسٹ بھی ہیں بہت جدید قسم کے۔ اس سے پہلے چونکہ پتہ بھی نہیں ہوتا تھا، اب لوگوں کو بہت زیادہ پتہ ہے اس بیماری کے بارے میں، اور ٹیسٹ بھی بڑے مفید ہیں، کارآمد ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ واقعی جو ڈاکٹر نے تشخیص کی تھی وہی بیماری ہے، تو اس کو پر نیزل سواب کہتے ہیں، تو وہ لے کے لیبارٹری میں بھیجا جاتا ہے۔ وہاں پھر وہ PC R ٹیسٹ، پولیمریز چین ریئیکشن، یہ ایک جدید قسم کا ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک جو کلچر کرتے ہیں، جب یہ بیکٹیریا جو بھی پلیٹس ہوتی ہیں ان کے اوپر اس کی جب یہ نمودار ہوتا ہے تو اس کے بعد اینٹی بائیوٹک سینسٹیوٹی ٹیسٹ بھی کرتے ہیں، تاکہ پتہ چلے کہ کون سی جو اینٹی بائیوٹک ہے اس کے لیے فائدہ مند ہے، مریض کے لیے فائدہ مند ہے، اور اس کو مارے گی اور ہمارے جسم سے نکالے گی۔ اس کے علاوہ خون کے نمونے لے کے بھی لیبارٹری میں بھیجا جاتا ہے، تاکہ دیکھا جائے کہ خون کا جو نمونہ ہے اس کا کیا رزلٹ آتا ہے، کیونکہ اس میں جو مدافعتی سیلز ہیں وہ بڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ مثلاً سفید رنگ کے جو خلیے ہوتے ہیں، اسی طرح نیوٹروفلز ہوتے ہیں، اور بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں جو دیکھتے ہیں انفیکشن کہ کتنی شدید ہے۔ اس کے علاوہ چھاتی کا ایکس رے بھی کیا جاتا ہے۔ اب میں بات کرتا ہوں علاج کے بارے میں۔ علاج اس میں اگر اینٹی بائیوٹکس شروع کروائی جائیں پہلے سے دوسرے ہفتے کے دوران تو وہ بہت فائدہ مند ہوتی ہیں۔ وہ جو علامات ہوتی ہیں ان کو بھی کم کرتی ہیں، اور جو مریض ہوتا ہے وہ جب کھانستا ہے یا چھینک مارتا ہے تو وہ اس کے جو ناک والی نالی ہے، سانس کی نالی ہے، اس سے وہ جراثیم باہر نکلتے ہیں، تو ان کو وہ بھی جو ہے نا وہ جراثیم باہر نکلنا کم ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے یہ بہت فائدہ مند ہوتی ہے اینٹی بائیوٹکس، اگر آپ
ڈاکٹر آپ کا شروع کروا دے پہلے سے دوسرے ہفتے تک۔ تو اینٹی بائیوٹکس میں مختلف اینٹی بائیوٹکس استعمال کی جاتی ہیں۔ عموماً جو آپ یہ کہیں کہ ان میں جو سب سے زیادہ کارآمد ہے اس گروپ میں میکرولائڈس اینٹی بائیوٹکس ہیں۔ مثلاً آپ نے نام سنا ہوگا ازیتھرومائسن، کلیریتھرومائسن۔ اس کے علاوہ پھر جو اور بھی آپ یہ کہیں کہ جتنے بھی علامات، جس طرح کی بھی علامات ہوں اس کے مطابق بھی علاج کیا جاتا ہے۔ مثلاً بندہ چونکہ تھکا تھکا سا ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ ریسٹ کریں، پانی زیادہ پئیں تاکہ پانی کی کمی نہ ہو جائے۔ اگر کسی کو بخار ہے تو اس کو پیراسیٹامول جو ہے وہ دی جائے گی۔ اگر کسی کو کھانسی ہے تو کھانسی کا شربت دیا جائے گا۔ اور اس میں جو بڑی ایک اہم بات ہے وہ ہے بچاؤ، تاکہ دوسرے لوگ اس سے متاثر نہ ہو سکیں۔ آپ اپنے بچوں کو ویکسین ضرور لگوائیں۔ جو کالی کھانسی کی ویکسین ہے وہ اس کی 5 جو خوراکیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی جو ہے 2 مہینے کی عمر میں لگتی ہے، پھر 4 مہینے کی عمر میں، پھر 6 مہینے کی عمر میں، چوتھی جو ہے وہ 15 سے 18 ماہ کی عمر میں، اور جو 5ویں خوراک ہے وہ دی جاتی ہے جب بچے کی عمر 4 سے 6 سال تک ہوتی ہے۔ اور اسی طرح جو لوگ اس بیماری کا شکار ہو سکتے ہیں، اگر کسی میں کوئی بیماری ہے، کوئی کینسر کا مریض ہے یا اس کا مدافعتی نظام متاثر ہے، تو ان کو بھی دینی چاہیے، اور حاملہ خواتین کو بھی دینی چاہیے۔ اور اگر آپ فرض کریں کہ آپ ہیلتھ کیئر ورکر ہیں، اگر آپ کام کر رہے ہیں، یا کوئی حاملہ خاتون ہے، یا کوئی جو بچے ہیں وہ 12 سال سے کم عمر کی 12 سال سے کم عمر کے بچے ہیں، تو اگر وہ ان کا کسی کے ساتھ کانٹیکٹ ہو جس کو ووپنگ کاف یا کالی کھانسی ہو، تو ان کو اپنے ڈاکٹر سے مل کے تو اینٹی بائیوٹکس لینی چاہیے تاکہ ان میں بیماری روکی جا سکے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹس کے سیکشن میں لکھیں، میں اس کا جواب دوں گا۔ بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کا۔